مرزا صاحب کی تقریباً 84 تصانیف ہیں۔ ان تصانیف کو جماعت احمدیہ نے روحانی خزائن کے نام سے جمع کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کی تصانیف کے اہم موضوعات یہ ہیں: نمبر 1، وفات مسیح۔ نمبر 2، اپنی نبوت کے دلائل۔ نمبر 3، اپنے الہامات۔ نمبر 4، آتھم اور محمدی بیگم کا جھگڑا۔ نمبر 5، پیش گوئیاں۔ نمبر 6، مخالفین کو گالیاں۔ اور نمبر 7، تاج برطانیہ کی مداح اور اظہار وفاداری۔ مرزا صاحب کی کتابوں میں جو چیز بہت واضح طور پر موجود نہیں ہے وہ ہے آج کے انسان کی مشکلات کا حل۔ چونکہ مرزا صاحب کا سارا مشن اپنی ذات اور خاندان تک محدود تھا، لہٰذا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسی مشن کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کو وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنی نبوت اور مجددیت کو ثابت کرنا۔ وفات مسیح جیسے مسائل کو تو انہوں نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان کی کتب میں سے شاید ہی کوئی کتاب اس بحث سے خالی ہو، لیکن اس کے برعکس زندہ مسائل جن پر قومی ترقی و تنزل کا دار و مدار ہے، مرزا صاحب کی توجہ سے محروم رہے۔ مرزا صاحب کی تصانیف میں ہمیں بعض اوقات معلومات کی بڑی سنگین غلطیاں نظر آتی ہیں۔ مثلا مرزا صاحب اپنی آخری تحریر میں فرماتے ہیں: تاریخ کو دیکھو کہ حضرت وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ سیرت طیبہ کا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال پورے 6 سال کے بعد ہوا تھا۔ اور یہ مت بھولیے کہ یہ مرزا صاحب کی آخری تحریر تھی جو 69 برس کے علمی مطالعے کا نچوڑ تھی۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں: اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو ابو علی سینا کے وقت میں تھا، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ابو علی سینا خازم شاہی خاندان کے ظہور سے 42 برس پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مرزا صاحب کے اقوال 5 زبانوں میں ملتے ہیں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی۔ پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے، چونکہ کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مرزا صاحب کی عربی میں زبان اور محاورے کی غلطیاں موجود ہیں۔ کہیں فعل اور فاعل میں مطابقت نہیں، کہیں ضمیر و مرجع میں ہم آہنگی نہیں، اور کہیں کہیں تو مرزا صاحب نے عربی پر یہ غضب ڈھایا کہ پنجابی محاورات کو لٹرلی عربی میں منتقل کر دیا۔ مرزا صاحب کا جو کلام ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ ان دونوں اصناف بیان میں معمولی ترین درجے کا کلام ہے۔ مطلب اس میں نہ کوئی حسن اظہار ہے اور نہ اظہار کے جو دیگر ضروری یا تکنیکی یا فنی محاسن ہیں اور وہ ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر یہ پورا اترتا ہے۔ تو ایک عام سے قلم کی تحریر ایک عام سی زبان کی گفتار ہے، تو یہ باور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے کلام کو دیکھ کر کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی علمی یا اظہاری خصوصیت رکھتے ہیں اپنے معاصرین میں۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا متن دعوت ہو
ایک سے فوقیت رکھتا ہو، یعنی کہ اپنے مخاطبین میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس کے مخاطبین میں جو اس کی سطح ادراک اور اس کے کمال اظہار کو چیلنج کر سکتا ہو۔ یہ مطلب نبوت کے لوازم میں سے ایک ہے، نبی کے خصائص میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا کلام اس کسوٹی پہ پرکھے جانے کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اس کو کہیں سے بھی دیکھ لیں۔ مثال طور پہ نثر کے عمدہ نمونے اگر عربی کے منتخب کیے جائیں تو وہ شروع ہی حدیث سے ہوں گے، مطلب ان کا منتہا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو اگر ہم اپنی اردو روایت میں یا فارسی روایت میں یا عربی روایت میں نثر کے عمدہ نمونوں کی تلاش شروع کریں تو ہم کبھی رخ کر ہی نہیں سکتے ان کی کتابوں کی طرف، یعنی ان کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے جسے نثر اور نظم کی روایت کے منتخبات میں شامل کیا جا سکے۔ شاعری جو ہے وہ تو کیونکہ ایک خالصتاً ایک صنف ادب کے طور پر اس پہ تو میں سمجھتا ہوں، میں نے دولسمین میرے ایک دوست تھے عبید اللہ علیم، ان کا مسلک احمدی سے تعلق تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ دی تھی، میں نے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ادبی نقطہ نظر سے، شعری نقطہ نظر سے وہ کوئی بہت اعلیٰ معیار کی کتاب نہیں، اور جیسے کلام منظوم اس کو کہہ لیجئے، ادب بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا تو وہ اس یعنی میری بات سے اتفاق کرے گا کہ مثلا جو ان کے ہم عصر ہیں، جیسے فرض کیجئے غالب کے بعد سے اور اقبال کے زمانے کے جو شعراء ہیں ان کے کلام کو دیکھیے، خود اقبال کا کلام آپ کے سامنے ہے، ذرا پہلے حالی ہیں اور ایک پورا دبستان ہے شعراء کا، آپ انہیں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا جو شعریات کے نقطہ نظر سے وہ کوئی اعلیٰ معیار پر اس کو آپ نہیں قرار دے سکتے۔ خطبہ الہامیہ کے متعلق مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی تحریر ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس الہامی تحریر میں بھی گرامر کی غلطیاں در آئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ الذین اکلوا اعمارہم فی ابتغاء الدنیا۔ عمر کھانا پنجابی محاورہ ہے جس سے عرب بالکل نا آشنا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں وارتدوا من السلام۔ یہ پروپوزیشن کی فاش غلطی ہے، من کی جگہ پر ان ہونا چاہیے۔ اسی قسم کی غلطیوں کی وجہ سے مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا، ایڈیٹر المنار قاہرہ، مرزا صاحب کی عربیت پر ہنسا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے عربی الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار جگہوں پر قرآن پاک کی آیات دوبارہ مرزا صاحب پر نازل ہوئیں، اور 20 جگہ پر مقامات حریری و بدیعی کے جملے اور شعراء جاہلیت کے مصرے مرزا صاحب پر اترے۔ عفت الدیار محلہا و مقامہا۔ یہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سبا معلقات کے ایک قصیدے کا پہلا مصرع بھی یہی ہے۔ اظہار کہتے ہیں، سمجھیں کہ حق میرے لیے حقیقت ہے، میرے شعور کے لیے۔ اظہار اس حق کی مینیفیسٹیشن کو کہتے ہیں۔ نبی کا ادراک حق کی پریزنس ہے اس کے شعور میں، نبی کا اظہار حق کی مینیفیسٹیشن ہے اس کی زبان سے۔ تو ان دونوں میں حق کی مناسبت رکھنے والا جو شکو اور حسن لازماً درکار ہے، ایک منکر حق کے تصور میں بھی لازماً درکار ہے، وہ شکو یہاں پر اس کی پرچھائی بھی نظر نہیں آتی۔ مرزا صاحب کے الہامات میں سے
بہت سے الہامات عجیب و غریب ہیں۔ اے ازلی ابدی خدا، بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹچی ٹچی بتایا۔ اتنے میں 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خریتی تھا۔ 24 فروری کو حالت کشفی میں جبکہ طبیعت ناساز تھی، ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کے ذریعے سے وحی، رسالت اور مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دیا۔ یہ تو وہ الہامات تھے جو عجیب و غریب تھے، لیکن مرزا صاحب کے ہاں ایسے الہامات بھی موجود ہیں جو سرے سے ہی لغو، بے معنی اور محمل ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اور ان کی روح کو خدا تعالیٰ کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے۔ فی شائل مکیاس ایلی ایلی لما سبقتانی ایلیوس ہو و شأنا ناسا پریشن عمر پیراتوس یعنی پڑاتوس یعنی پلاتوس۔ اب دیکھیں گے کہ ایک کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ اگر وہ بے معنی سی باتیں کرے، مثلا یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہی بے موقع ہیں، یا جو عبارت بولتا ہے یا جو وہ لکھتا ہے وہ بھی سیدھے جملے نہیں ہیں، ان میں بھی ٹیڑھا پن ہے، تو اب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ جو نبوت کا آدمی دعوت کرتا ہے اس کو یہ چیزیں نظر نہیں دیتی ہیں۔ مرزا صاحب نے جو زمانے جن میں ان کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان میں اس کے پاس پیغام آتا تھا، تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ نبی تو آئے ہندوستان میں اور بجائے وہ ہندوستان کی کسی بولی کے کوئی جو ہے وہ چین کی زبان میں اس پر وہی آتی ہوئی، ایسے کہیں نہیں ہوا۔ تو جو جس قوم سے نبی ہوتا تھا، تو لکل امت رسول، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر قوم جو اس کا رسول ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی زبان میں بات کرتے تاکہ اللہ کی بات صحیح طور پر پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی میرے جیسا حق کا حسن اظہار کرنے والا کوئی نہیں۔ فصاحت کہتے ہیں حسن اظہار کو، کمال اظہار کو۔ تو ان کی تحریریں ناہموار ہیں، نثر میں ہوں تو ناہموار ہیں، ان میں زبان و بیان کی غلطیاں ہیں۔ جن فقروں یا جن پیسیجز کو یہ وحی کہتے ہیں کہ یہ وحی لفظی ہے، وہ مطلب کسی گاؤں کے پڑھانے والے معلم کی عربی دانی سے زیادہ اس میں مظاہرہ نہیں ہوا، یعنی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی میں غلطی کرنے والا اور غیر فصیح کلمات کا متکلم بنا دیا، یعنی جس سے اچھے کلمات کوئی بھی عربی میں ایوریج استعداد رکھنے والا لکھ سکتا ہے۔ تو نبی جو اپنے اظہار میں ایک معجزہ بن کر آتا ہے، وہ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم جان کے دکھاؤ، میں جو کہتا ہوں تم کہہ کے دکھا دو۔ تو یہ تو نبوت کے لازمی خواص ہیں نا۔ تو مرزا صاحب کوئی ایسی چیز نہیں جانتے جن سے بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود نہ ہوں، بہت زیادہ جاننے والے۔ مرزا صاحب کوئی ایسی چیز نہیں جانتے جو غلطی یا نقص سے پاک ہو۔ مرزا صاحب جو کچھ بھی لکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک پیرا بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی ادیب رشک کی نظر سے دیکھے، ان کا کوئی ایک شعر ایسا نہیں ہے جسے شاعری کے کسی بھی انتخاب میں شامل کیا جا سکے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔
اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ عجیب و غریب لغو، لایانی اور محمل کلام سے زیادہ تشویشناک بات مرزا صاحب کی گالی گلوچ اور لان تان سے بھرپور زبان ہے، جو ان کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور مرسلین تو ایک طرف، عام با اخلاق اور شائستہ انسانوں کی زبان کبھی کسی دشنام اور فحش کلامی سے آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ اگر کسی کی تردید یا مذمت کرنا بھی چاہتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ کسی کے نسب پر حملہ کرنے، اس کے خاندان یا آباء و اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور مسخروں کی طرح چٹکی لینے اور فقرہ چست کرنے کے فن سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتدل اور متوازن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کو جن الفاظ سے یاد کیا ہے، ان سے بار بار تہذیب کی نگاہیں نیچی اور حیا کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم مخالفین کے مقابلے میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تانا دینے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا اور گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو اس کا مطالعہ کریں غور کے ساتھ، تو آپ نے عیسائیوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی اور مسلمان عوام کو بھی اور علماء کو کس قدر گالیاں دی ہیں مختلف موقعوں پر۔ کتاب انجام آتم کے ضمیمہ میں فرماتے ہیں، اگر یہ گالی دیتے ہیں تو میں نے ان کے کپڑے اتار لیے ہیں اور ان کو ایسا مردار بنا کر چھوڑ دیا ہے جو پہچانا نہیں جاتا۔ دوسری جگہ اپنے مخالفین کو اس طرح یاد کرتے ہیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ تمام مسلمان مجھ کو مانتے ہیں مگر زناکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتی۔ اے زانیہ کے بیٹے، اگر تو ذلت سے نہ مرے تو میں جھوٹا۔ اے بدذات خبیث نابکار۔ مرزا صاحب نے للکار للکار کر علماء کرام کو گالیاں دیں۔ ایک صاحب منشی الہی بخش نے مرزا صاحب کی تحریروں سے ان گالیوں کو ردیف وار جمع کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کی محبوب گالیاں تو بہت سی تھیں، لیکن بڑی گالی یہ تھی کہ جو انہیں نہیں مانتا وہ زانیہ کی اولاد ہے۔ وہ تسلسل سے دوسروں کو حرام زادہ کہتے، حتیٰ کہ بعض پمفلٹ صرف گالی تھے۔ کسی کی شخصیت میں اخلاق کی تصدیق کرنے کا جو دوسرا ایک بنیادی وہ معیار ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غصے کے وقت کیسے بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کی غضب ناکی جو ہے اسے کیا بنا دیتی ہے، یہ دوسرے سے ناراض ہو کر اس شخص کے مقابلے میں کیا پوزیشن اختیار کرتا ہے، یہ دوسرا مستقل ضابطہ ہے اخلاق کو پہچاننے کا۔ تو میں نے اپنے پورے مطالعے میں کسی کو اتنا مغلوب الغضب نہیں دیکھا جتنا مرزا غلام احمد صاحب کو پایا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب
اپنے مخالفین کے آگے نفرت محض، تحقیر مطلق اور تکبر مطلق کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور اس میں وہ مخالف کی تحقیر اور توہین کے جتنے پست ترین ذرائع ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا کوئی بھی اختلاف گالیوں تک پہنچے بغیر تمام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ بعض باتوں پہ اظہار خوشنودی فرمائیں، بعض باتوں پر اعلان غضب فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غضب ناکی کے انتہائی عروج پر بھی وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، اور اپنے مخالف کی خیر خواہی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اگر کوئی مقتول بھی ہوا ہے تو اس تلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نصیحت اور دست خیر خواہی میں تھاما ہوا تھا، دست انتقام میں نہیں۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح غضب ناکی میں سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی جلال کا مظہر بنتے ہیں اور اس پر مامور ہیں، تو ایسے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر حق تلفی کو معاف فرمایا، اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مرزا صاحب کا مسئلہ بالکل الٹا ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص پر لعنت بھیجنے کا خیال آیا تو 1000 مرتبہ قلم سے لفظ لعنت 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 ہی لکھتے چلے گئے۔ نتیجتاً عیسائیوں اور آریوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اسلام میں پیغمبروں کی زبان یہی رہی ہے۔ ایک ایسے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے جس کا پیور مذہب سے تعلق ہے، مگر اس کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ وہ مثال ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے سنا نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے۔ ایک بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بھلے مانس ہے، شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، وہ غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان پہ گالی نہیں لائے گا اور کوشش کرے گا کہ اپنے غصے کا اظہار کسی اور طرح تو کرے، بد زبانی سے نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندہ جو بدمعاش ہو، برا ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، وہ عام حالات میں بغیر کسی غصے کے عام بات کرتے ہوئے بھی وہ زبان پہ گالی لانا ایک معمولی سی بات ہوگی، بلکہ بے جان چیزوں کو بھی وہ گالی دیتا جائے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں ایسا لٹریچر موجود ہے جو کہ گالی سے بھی تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، اور اس کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کسی مذہبی مسئلے کو کی مثال دی ہے کہ اس مذہبی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے آپ اس مثال پہ غور کریں، اور وہ مثال ایسی ہے جس کو پبلک میں ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی میں اس کو نہیں سنا سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ نوجوان، جو اس کو لے کے اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے بلند آواز سے یہ سنائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا، جن کو وہ مسیح موعود کہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا، اور وہ تحریر پڑھ کے سنا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی یہ کہہ دے کہ ہاں جی ان کی تحریرات میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، اور میں کوئی بھی تحریر ان کی ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، تو میں ان کو وہ تحریر پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے معتقدین
کس دھند میں رہتے ہیں، کس دھوئیں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا شخص فنا پھر رسول ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متضاد رخ پر کھڑا ہوا ہو۔ مطلب ان کی سرگزشت اخلاق اگر مرتب کی جائے تو وہ دوسروں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں بننے والے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ہر پہلو سے، یعنی وہ چاہے تعلق مع الحق ہو چاہے تعلق مع الخلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے استغفار محض بن کر رہتے تھے، یہ اللہ کے آگے استغفار کی کیفیت سے مستقلاً محروم ہیں، اور جہاں کہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ مصنوعی لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ کہ یہ جو اپنے مخالفوں سے رویہ اختیار کرتے ہیں، نبی بھی اپنے مخالفوں پر غضبناک ہوتے ہیں، لیکن وہ اس مخالف کو اپنا دشمن نہیں قرار دیتے بلکہ اللہ کا عدو سمجھ کے اس پہ غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے غضبناک ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کو، اپنے حوالے کو درمیان میں نہیں آنے دیتے، یا اپنی ذات کو غضبناکی کا واحد جواز نہیں بننے دیتے۔ کسی بھی نبی کے ہاں یہ نظر نہیں آئے گا